اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب واللفظ له وحدثنا إسحاق الحنظلي قال إسحاق أخبرنا وقال آخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها. مومن کو کوئی کانٹا نہیں لگتا یا اس سے اوپر چیز، کانٹے سے بڑی چیز یا ہلکی شے، الا رفعہ اللہ بہا درجۃ او حتی عنہ بہا خطیہ، مگر اللہ اس کانٹے کی وجہ سے اس کا درجہ اونچا فرماتا ہے یا اس سے اس کی خطا کو مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا قص الله بها من خطيئته. مومن کو کوئی کانٹا یا اس سے بڑی شے نہیں لگتی مگر اللہ اسے مٹا ڈالتا ہے اس کے گناہ کو. حدثني ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني مالك عن انس ويونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مصیبت یصاب بها المسلم الا کفر یا کفر بها عنہ حتی الشوکۃ یشاقها. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کوئی مصیبت جو کسی مسلمان کو لگائی جاتی ہے مگر اس کے ذریعے اس کا گناہ مٹایا جاتا ہے، کفرہ کفارہ گناہ مٹ جاتا ہے. حتی الشوکۃ یہ حتی جارہ ہو تو شوکات ہے کہ حتیٰ کو اگر آپ یہاں پر فعل پر یہاں فعل ہے پھر اس کو شوکتہ پڑھ لو، یہاں حتیٰ ابتدائیہ ہے مدہ بلا رہا ہے شوکت تو حتیٰ کانٹا جو کانٹا اس کو لگایا جاتا ہے اس کا بھی اس کو جو ہے نا یہ کفارہ بن جاتا ہے. پڑھو کرو بات وہی ہے. کچھ ہی پڑھ رہا ہوں. قال حدثنا جبريل حدثني ابن عدي قال ان ابي بكر بن حزم انا امر بن شتك على سيدنا صلى الله عليه وسلم على سبيل يقول من شيء يصيب المؤمن فإذا شوكة انا طائبني الا كتب الله له بها سرد تتب عنه بها قال حدثنا ابن شباب بن خلقت ابو سعيد بن وليد بن بصير بن عمر بن عطاء انا طائب يسار بن سعيد ورأى الناس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما يصيب المؤمن من صبر ولا نصب ولا سكين ولا حزن حتى ابی ہریرہ ابی سعید سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول فرماتے تھے ما یصیب المؤمن من وصب ولا نصب، کسی مومن کو نہیں پہنچتی کوئی وصب، کوئی غم اور کوئی تھکاوٹ. یہ وصب ہوتی کوئی پریشانی کوئی غم، نصب اور تھکاوٹ قریب قریب معنی ہے، کوئی درد یہ وغیرہ. وصب درد کا مومن کو کوئی درد کوئی تکلیف کوئی تھکاوٹ نہیں پہنچتی. ولا سقم ولا حزن، نہ کوئی بیماری نہ کوئی پریشانی. حتی الہم، حتیٰ کہ کوئی فکر، یہ ہمہ جو اس کو فکر مند کر دے، کوئی بڑا فکر لگ گیا
بڑا فکر. تو یہ جو لگتے ہیں مسلمان کو اللہ کفر بہی بن سیئاتہ، اس سے اس کے گناہ مٹائے جاتے ہیں، یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں. تو مسلمان کو کوئی درد آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی فکر آئے، کوئی غم آئے، کوئی پریشانی آئے، اللہ اس سے اس کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے. پڑھ تو ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب اتری آیت ہے من یعمل سوءا یجزا بہ، جو آدمی کو برا کام کرے اس کو اس کا بدلہ جزا دی جائے گی، سزا دی جائے گی. اب یہ ہے سخت ہے، جو کوئی برا کام کرے سزا مل جائے گی. تو بلغت من المسلمین مبلغا شدیدا، یہ آیت پہنچی مسلمانوں پر بڑا سخت انداز کو پہنچنا، یعنی پریشانی لاحق ہوگی کہ جو آدمی تھوڑی سی برائی کر لے گا، غلطی کر لے گا، سزا ملے گی. تو پہنچی یہ آیت مسلمانوں پر پہنچنا سخت، یعنی سخت ان کو اس سے فکر ہو گئی، بڑا غم لاحق ہو گیا کہ ہم تو مارے گئے. تو آپ نے فرمایا قاربو، درمیانہ روی اختیار کرو، نہ گھبراؤ نہ قاربو، یہ درمیانہ راستہ، درمیانہ روی اختیار کرو. وسددو، درستی والے کام کرو، سددو سداد، تو درمیانہ روی اختیار کرو، جو شریعتی کام ہے درمیانے کرو، درمیانہ روی اختیار کرو. وسددو، اور درستگی اختیار کرو. ففی کل ما یصاب بہ المسلم کفارۃ، ہر تکلیف جو مسلمان کو لگائی جاتی ہے وہ کفارہ بنتی ہے، گناہ کو مٹاتی ہے. حتی النکبات، ایک دوسرا تاکہ چوٹ یون کا بہا، وہ چوٹ لگائی جاتی ہے. ابھی شوکت یا کانٹا، یوشا کو کانٹا لگایا جاتا ہے، تو مسلمان کو چوٹ لگے یا لگے کانٹا تو اس کا بھی مسلمان کے لیے گناہوں کا یہ کفارہ بنتا ہے. وعلی مسلم ہوا عمر بن عبد الرحمن بن محسن بن اہل مکہ، مسلم نے کہا، یہ مسلم کون ہے؟ مسلم، یہ عمر بن عبد الرحمن بن محسن اہل مکہ، مکہ والوں میں سے. چلیے اب پیچھے راوی ہے نا ابن محسن، اس کی یہ وضاحت کی ہے مسلم نے کہ ابن محسن کون ہے؟ یہ عمر بن عبد الرحمن بن محسن ہے اہل مکہ میں سے. تو یہ روایت ابو زبیر کہتے ہیں ہم کو بیان کیا جعفر بن عبداللہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام صائب یا ام المسیب، نام کا اختلاف ہو گیا، پر داخل ہوئے. وقال فرمایا مالک یا ام صائب یا ام المسیب، ام صائب ام مسیب کیا بات ہے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ تو زفز فینا، کپ کپا رہی ہے، اس کو بخار ہوا تھا نا تو وہ کپ کپا رہی، تو کیا ہوا تجھے کپ کپا رہی ہے؟ قال الحما، یہ بخار ہو گیا، الحما تپ، بخار ہو گیا. لا بارک اللہ فیہ، اللہ اس میں برکت نہ کرے، اللہ اس کو مٹائے. یہ ایک بد دعا سی دے دی بخار کو، اللہ اس کا ستیہ ناش کرے، اللہ اسے برکت نہ کرے. وقال لا تسب الحما، بخار کو گالی نہ نکال، بخار کو نہ گالی دے. فإنها تذهب خطايا بنی آدم، یہ بخار بنی آدم کے گناہوں کو دور کر دیتا، لے جاتا ہے. کما یذهب القیر خبث الحدید، جس طرح بھٹی، قیر بھٹی لوہے کے زنگ کو ختم کرتی، بھٹی جلاتے ہیں نا لوہار ترخان لوگ، اس میں ڈالتے ہیں لوہے کو، کہ وہ لوہے کا جو گند جو زنگ وغیرہ وہ جل جاتا ہے. جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو کھا جاتی ہے، اس طرح یہ جو بیماریاں ہیں خاص کر بخار، یہ بدے گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے. تو فرمایا یہ جو بخار ہے یہ بنی آدم گناہوں کو لے جاتا ہے. کما یذهب القیر خبث الحدید، جس طرح آگ والی بھٹی یہ ختم کر دیتی ہے لوہے کے زنگ کو، خبث مانا میل کچیل خباثت، اسے ختم کرتی ہے. چلیے
بن عباس لا رأيك اللہ علیک من اہل جنہ قلت بالا قال هذه تو المرأة کہتے ہیں ابن عباس نے کہا میرے لیے اللہ علیک کا تجھے بنا دکھاؤں ایک عورت جنتیوں میں سے جنتی عورت دکھاؤں آپ جنتی عورت کو تو میں نے کہا بلا کیوں نہیں دکھایا قال هذه المرأة السوداء یہ حبشیہ عورت یہ سیاہ رنگ والی عورت وہاں پھرتی ہوگی نا کوئی لونڈی تھی یہ سیاہ رنگ والی عورت عطت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آئی تھی پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قال کہنے لگی انی اسرا جی میں گرائی جاتی ہوں مجھے دورے پڑتے ہیں میں گر جاتی ہوں بندہ گر جائے تو کبھی کپڑے بھی تو جاتے ہیں یہ مجھے دورہ پڑتا ہے میں گرائی جاتی ہوں میں تکشف ہو اور میں برنا ہو جاتی ہوں کپڑے اتر جاتے ہیں فد اللہ علی اللہ سے دعا کرے میرے لیے اللہ مجھ کو شفا دے دے یہ بڑی عجیب بیماری ہے دورہ پڑتا ہے تو میں ننگی ہو جاتی ہوں قال ان شئت صبرت اگر تو چاہے تو صبر کر لے کہ صبر کرے نا برداشت کرے ولکن جنہ تیرے لیے جنت ہے اس تکلیف کے لیے وہ ان شئت دعوت ہو کہ چاہے تو میں دعا کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ان یعافیہ کا اس وقت عافیت دے دے آرام دے دے قال اصبرو میں صبر کرتی جی میں صبر کرتی ہوں میں برداشت کرتی ہوں لیکن ننگا ہونا مسئلہ یہ ذرا خطرناک ہے قال فإنی تکشف ہو میں برنا ہو جاتی ہوں فد اللہ اللہ تکشف اللہ سے آپ دعا فرمائیں کہ مجھے یہ دورہ پڑے تو میں ننگی نہ ہوں برنا نہ ہوں فدعا اللہ اس نے دعا فرما دیا چلیے قال حدثني باب تحریم الظلم باب تحریم الظلم اچھا آگے باب تحریم ظلم ظلم کو حرام کرنا اللہ نے ظلم کو کسی پر ظلم کرنا اس کو حرام کیا ہے اللہ آپ بھی ظلم نہیں کرتا کہ لوگوں پر بھی حرام پڑی ہے قال حدثنا لمبی حدیث ہے ابی ذر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فی مرواد اللہ کے نبی نے یہ روایت اللہ تبارک تعالیٰ سے بیان کی اسے روایت قدسی کہتے ہیں جہاں فرما دے کہ میں اللہ سے روایت کر رہا ہوں اللہ سے میں بیان کر رہا ہوں اللہ لفظ کوئی مرضی ہو جب آپ کہہ دیں نا کہ اللہ نے فرمایا تو یہ روایت قدسی ہوتی ہے تو یہ روایت جو اللہ سے آپ روایت کر رہے ہیں تبارک تعالیٰ سے انہو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے آپ پر حرام کر رکھا ہے اور اس کو تمہارے درمیان بھی میں نے حرام کیا ہوا ہے میں ظلم خود بھی نہیں کرتا تم بھی کسی پر ظلم نہ کرو تمہارے لیے بھی حرام فلا تظالموا تم آپس میں ظلم نہ کیا کرو یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت اے میرے بندو تم تمام کے تمام گمراہ ہو بھٹکے ہوئے ہو مگر جس کو میں ہدایت دے دوں فاستہدونی اہدکم مجھ سے ہدایت مانگا کرو میں تم کو ہدایت دوں گا یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ اے میرے بندو تم تمام کے تمام بھوکے ہو مگر جس کو میں کھانا کھلا دوں فاستطعمونی اطعمکم تم مجھے سے کھانا مانگو تمہیں کھانا میں کھلاؤں گا یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ اے میرے بندو تم تمام کے تمام عار یاری ہے ننگا ہونا تم آریون تم تمام کے تمام برنا ہو ننگے ہو بے لباسے ہو اور بچہ پیدا ہوتا ہے نا ماں کے پیٹ سے کیا ہوتا ہے ننگا نہیں ہوتا تم تمام کے تمام ننگے ہو ہاں اللہ من کسوت اس کو میں لباس پہنا دوں فاستکسونی مجھ سے لباس مانگو اکسوکم تم کو میں لباس پہناؤں گا یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار میرے بندو تم گناہ کرتے رہتے ہو رات اور دن وانا اغفر الذنوب جميعا میں تمام گناہوں کو بخشتا رہتا ہوں فاستغفرونی اغفر لکم مجھ سے بخش مانگا کرو میں تمہیں بخش دوں گا یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی اے میرے بندو تم میرے نقصان کو نہیں پہنچ سکتے تم مجھے نقصان نہیں دے سکتے کہ تم مجھے نقصان پہنچاؤ ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی تم میرے نفع کو نہیں پہنچ سکتے کہ مجھ کو نفع پہنچاؤ تمہیں نہ میرے نقصان کا اختیار ہے کہ نہ نفع کا اختیار ہے تمہارے پاس ہے نہیں مجھے کیا لوڑ تمہارے نفع نقصان کی یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے تمہارے بعد والے تمہارے انسان تمہارے جن
کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، یہ تمام کے تمام تم میں سے ایک متقی شخص کے دل پر ہو جائے. ان سارے کے سارے ایک بندے طرح جڑا بڑا متقی یہ بن جائے. سوریاں جاگ رہے ہیں سارے کے سارے ایک متقی، ایک بندہ نا وہ دل ایک دل ہے تو وہ بڑا متقی ہو گئے. تم تمام کے تمام اپنے میں سے ایک آدمی کے زیادہ متقی دل پر ہو جاؤ. ان سارے اللہ کے پرہیزگار بندے بن جاؤ، رب سے ڈر جاؤ. اتقا تو ما زادہ ذالک فی ملکی شیء، یہ بات میرے ملک میں ذرا بھی اضافہ نہیں کرے گی. تھوڑے متقی بننا میرا ملک نہیں بڑھ جائے گا. یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد. اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے، تمہارے پچھلے، تمہارے انسان، تمہارے جن، یہ ایک شخص کے بدترین دل پر ہو، افجر فجور، بدترین گندا دل پر بن جائے، سارے گندے بن جائیں، یہ ایک بندہ گندا بہت ہو. ما نقص ذالک من ملکی شیء، یہ میرے ملک میں ذرا بھی کمی نہیں کر سکتے، نقصان اپنا ہی کریں گے. یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد. اے میرے بندو، اگر تمہارا پہلا جن پہلے کرو، یہ اس میں جنس واحد میں جمع دے مانے، تمہارے پہلے، تمہارے آخری، تمہارے انسان، تمہارے جن ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، سارے اکٹھے ہو جائیں. فسالونی، مانگے مجھ سے، ہر بندہ اپنی اپنی خواہش، پوری دنیا ہے ساری کٹھی، مردے بھی زندے بھی سارے انسان جن، اللہ کو ہر اپنی امید، ہر خواہش منگن. فآتیت کل انسان مسئلتہ، میں ہر انسان کو اس کا سوال پورا کر دے دوں، ہر ایک دی خواہش پوری کر دوں. ما نقص ذالک مما عندی، تو یہ ان کے سوال پورے کرنے یہ بات نہیں کم کرتی میرے جو مال میرے پاس ہے، انہوں دیواں سب دی جھولیاں بھر دیواں کہ میرے ہاں انی بھی کمی نہیں آتی، نہیں کم کرتی یہ بات جو میرے پاس خزانے ہیں. الا کما ینقص المخیط اذا ادخل البحر، مگر جس طرح سوئی کم کرتی ہے جب سمندر میں ڈالی جائے. کہ سمندر کا پانی کتنا ہے، کہ سوئی ڈبو کے کر لو، وہ سوئی نے کتنا پانی لیا، کچھ بھی نہیں لیا. ایویں میں سب دیاں حاجتاں پوریاں کر دیواں تے وہ سوئی دے جڑا ہے نا پانی برابر بھی میرے مال کمی نہیں آتی. شاید سمندر کمی آیا ماڑی موٹی، لیکن میرے یہاں وہ بھی کمی نہیں آتی. یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں. تسی عمل کر رہے ہو نا، یہ میرے واسطے نہیں، تواڈے واسطے، اپنے واسطے نہیں. یہ تمہارے اعمال میں تمہارے لیے ان کو محفوظ کر رہا ہوں. ثم وفیکم ایہا، پھر تم کو وہ پورے میں دے دوں گا، یہ بدلہ دے دوں گا. فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، جو آدمی وہاں خیر پائے، نیکیاں اللہ کی حمد کرے، الحمدللہ اچھے کام کیے ہیں، اچھا ثواب مل گیا ہے. ومن وجد غیر ذالک، جو پائے اس کے سوا بدیاں ہی بدیاں، فلا یلومن الا نفسہ، وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے، پھر غلطی ہوتی ہے نا، پھر اب یہ کی ہے میں تو سب دے اعمال محفوظ کیتے ہوئے. کہا سعید نے کہا ابو ادریس خولانی محدث ہے، اذا حدث بہذا الحدیث، جب یہ حدیث بیان کرتے تھے، جسا لا رکبتہ ہے، اپنے گھٹنوں پر بیٹھ جاتے تھے، اس طرح ہم بیٹھتے ہیں تشہد کی حالت میں بات ہو کر. یہ حدیث قدسی بھی ہے، تو بڑی عظیم باتیں اللہ پاک کی قدرت کی عظیم باتیں ہیں، اس کی قوت بیان ہوتی ہے. تو وہ جب حدیث بیان کرتے جسا لا رکبتہ ہے، اپنے دو گھٹنوں پر بیٹھ جاتے، بیٹھ کر تشہد کی حالت، دو گوٹے سے بیٹھ ہاں کیوں میں نا. ہاں اچھا جی، چلو آگے پڑھ. چل قال حدثنا من صحابه ابراهيم بن مسلم كلاهما عبد الله بن بن عبد الوارث بن قال حدثنا خلاد بن دبن بن خلابه عن ابي اسماعيل بن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي ہے اذا فتلم الامر من نفسه لا جرم عليه بعد فرض وظلم وساق الحديث بن حديث بن زيد ثم منه قال حدثنا بن سلمان كان ابي خلف رضي الله عنه
سمعت أخينا عبد الله بن سميع بن جابر بن عبد الله بن أبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا ظلما فإن ظلما. ہاں تو یہ روایت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا ظلما، ظلم سے بچ جاؤ. یہ ظلم کی تعریف ہوتی ہے وضع شے فی غیر محلی. کوئی آدمی کوئی شے اس کے غیر مقام پر رکھ دے. ہر شے کا مقام ہوتا ہے نا، ہر کام کا مقام ہوتا ہے. کہ کوئی آدمی وہ شے غیر مقام پہ رکھ دے. بس رومال کا مقام کیا ہے؟ سر پہ رکھ دے جوتا اپنے پاؤں پر، یہ ظلم ہو گیا. جوتی کہاں ہوتی ہے؟ پاؤں میں. تو جوتی رکھ دے سر کے اوپر، یہ کیا ہو گیا؟ ظلم. وضع شے فی غیر محلی، کسی شے کو اس کے غیر جگہ پر رکھنا. ہر شے اپنی موضوع جگہ پر ہی مناسب ہوتی ہے. تو اللہ کی توحید کو ماننا یہ انصاف ہے، شرک کرنا یہ ظلم ہے. تو فرمایا اتقوا ظلما، ظلم سے بچ جاؤ. فإن ظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم یہ دن قیامت کے اندھیرے بن جائیں گے. ظلمات اندھیرے، حشر میں اندھیرا، پل صراط پہ اندھیرا، میزان کے بعد اندھیرا، اندھیرے ہی اندھیرے ہوں گے. قبر میں اندھیرا. واتقوا الشح، بچ جاؤ شوہ سے. شوہ کہتے ہیں انتہائی لالچ، طمع. ایک طرح بخل، ایک ہے بخل انتہا درجے کا ہو، اس میں لالچ بھی ہو، اس کو شوہ بولتے ہیں. یعنی بخل کے ساتھ طمع، اور آئے اور آئے، حل من مزید، اور مال ملے تو خرچ نہ کروں، یہ شوہ ہوتا ہے. بچ جاؤ انتہائی سخت بخل سے، طمع لالچ سے. فإن الشح أهلك من كان قبلكم، اس بخل نے تم سے پہلے لوگوں کو برباد کر دیا. وہ بخیل بن گئے تھے، کنجوس بن گئے تھے، لالچی، برباد ہو گئے. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، اس شوہ نے ان کو ابھارا اس کام پر کہ انہوں نے بہا دی اپنے خون آپس میں اور اپنے محارم کو حلال جان لیا، حرام چیزوں کو حلال جان لیا. اس بخل کی بنا پر، شوہ کی بنا پر. تو آدمی جب بہت ہی بخل ہوئے تو بہت ہی طمع لالچ خراب کر دی، وہ آدمی پھر اپنے ذات میں دیکھتا ہے. کہتے کوئی مرے کوئی جیوے، پنٹوں کو تپاشے پیوے. سانو کی پرواہ ہے کوئی مرے جیوے، سانو شہ لبھی جائے. کوئی مرے جیوے، پنٹوں کو تپاشے پیوے. چلیے. قال حدثنا محمد بن قال مشرب عزيز بن ماجي شنان عبد الله بن دينار بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل من يوم القيامة. قال ابن ذكر بن سعيد قال المؤمنين فقيرين سالمين نبيهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسلمون وقال المسلمون لا يظلم لا إله إلا الله ومن كان في حاجته فيهم كان الله في حاجتهم ومن فرج عن مسلم فرقة. آپ نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا یظلمہ، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، ولا یسلمہ، نہ اس کی مدد بند کرتا ہے. یسلم اس کو دشمن کے حوالے نہیں کرتا، اس کی مدد نہیں بند کرتا، اس کی مدد کرتا رہتا ہے. مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کی مدد چھوڑتا ہے. جو آدمی اپنے بھائی کی ضرورت میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے. امن فرج عن مسلم، جو آدمی کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے، اللہ اس کی پریشانی دور فرمائے گا دن قیامت کے پریشانیوں میں سے. امن صدرہ مسلمان صدرہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کا پردہ پوشی کرے گا، عیب پر پردہ ڈالے گا. جو چھپائے کسی مسلمان کا پردہ، اللہ دن قیامت اس کے پردوں کو چھپائے گا، پردہ پوشی کرے گا. اس واسطے آدمی پردہ پوش بنے، لوگوں کے پردے چھپائے، نہ کہ پردے فاش کرے. آج کل ہم میں یہ طریقہ ہے کہ ہم لوگوں کے پردے فاش کرتے ہیں، پردے چاہ کرتے ہیں. نہیں، اللہ پردہ پوش ہے تو ہم بھی پردہ پوش بنے. چلیے. آپ نے فرمایا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مال مفلس ہو، مفلس کنگال، جس کے پاس کوئی شے نہ ہو نا مفلس. کنگال کا ہوتا ہے. انہوں نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، مفلس ہمارے نزدیک وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ سامان، کوئی شے نہ، پیسہ نہ پا، نہ کھو نہ کھاڈا، نہ تیل نہ تاڈا، کوئی شے نہیں، جس کے پاس کوئی درہم نہ ہو نہ سامان ہو. فقال ان المفلس، یہ بات تو یہی ہے نا، ہماری صلاح میں یہی ہوتا ہے. لیکن آپ نے جو بات فرمائی ہے وہ دینی لحاظ سے، وہ جو ہے نا اصل حقیقت روحانیت کے لحاظ سے. فرمایا مفلس میری امت کا وہ ہے جو دن قیامت کے لائے گا. کیا لائے گا؟ بے صلاۃ. ہاں بے صلاۃ، وہ دن قیامت کے اپنے نامہ اعمال میں لائے گا، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، یہ بڑے اعمال لائے گا. ان اعمال کے بڑے بڑے نا وہ کہتے ہیں گانٹھیں باندھی ہوں گی،
نمازیں بے شمار، روزے بے شمار، زکوٰۃ بے شمار۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَكَذَبَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وہ آئے گا اس طرح، اس نے اس بندے کو گالی نکالی ہوگی، اس بندے پر تہمت لگائی ہوگی، قذف تہمت ایسے لگا دی، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو ایسی ہے، تو اس نے گالی نکالی ہوگی اس بندے کو، تہمت لگائی ہوگی اس بندے پر، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اس کا مال کھایا ہوگا۔ یعنی گناہ بے شمار ہے، اس طرح اعمال نے کیا کہ بے شمار، اس طرح گناہ بے شمار کیے ہیں۔ وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، اس کا خون بہایا ہوگا، وَضَرَبَ هَذَا، اس کو مارا ہوگا، کسی کو ویسے جان سے مار دیا، کسی کو ویسے مارا پیٹا نہیں جائے۔ آپ اس کے نا ظالم آدمی نا وہ، کہ اس کے مظلوم بڑے ہیں، ظالم نے نیکیاں بڑی کی ہوئی ہیں، کہ ظالم کے ظلم بڑے ہیں، آپ مظلوم سامنے آ گئے۔ فَيُؤْتَى هَذَا بِنَسْنَاتِهِ وَهَذَا بِنَسْنَاتِهِ، تو اس مظلوم کو اس کی نیکیاں دی جائیں گی، اس کو اس کی نیکیاں دی جائیں گی، وہ سارے مظلوموں کو نا اس کی نیکیاں، اور نماز والی، زکوٰۃ والی، روزے والی سب بانٹی جائیں گی، کہ ابھی مظلوم باقی ہے۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَالَهُ، اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں اس سے قبل کہ ادا کیا جائے قرضہ اس کا جو اس کے اوپر ہے، ان کے گناہوں کا، تو آپ نہ اُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، تو انہیں گناہ پکڑے جائیں گے۔ اب نیکیاں ختم ہوگی اس کی، کہ ابھی جو لینے والے ہیں نا وہ اور مظلوم ہیں، تو اب ان مظلوموں کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے، کس پر؟ اس ظالم پر۔ فتوڑے تلے اس کے اوپر ڈالے جائے گناہ ان کے۔ آپ دیکھو کتنی نمازیں، زکاتیں، روزے تھے، لیکن ظالم تھا، وہ ظلم نے سارے گناہ برباد کرا دیے۔ ثم طرح فی النار، پھر یہ آدمی جہنم میں ڈالا جائے گا، جس نے نمازیں بڑی پڑھی تھی، روزے رکھے تھے، زکوٰۃ دی تھی، سب کچھ کیا، پر ظلم کیا۔ اس واسطے نمازی، روزے دار، زکوٰۃ دینے والے ظلم سے بچے، پھر تب فائدہ ہے، اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں۔ چلیے قال لا تؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامه وتيقظ شتن الهجاء، ہاں آپ نے فرمایا لا تؤدن الحقوق الى اهلها یوم القیامہ، تم دن قیامت کے حقوق والوں کو حقوق ضرور ادا کرو گے۔ قیامت ہوگی نا، تو وہاں پر جن لوگوں کے آپ نے حق مارے ہوئے ہیں تم ضرور حق ادا کرو گے، حقوق والوں کے دن قیامت کے وہاں دینے پڑیں گے۔ اگر یہاں تم نہیں دے رہے نا تو قیامت کو ان کے حق دینے پڑیں گے، مطلب وہاں قصاص بدلہ یہ دینا پڑے گا۔ حتیٰ یقاد للشاۃ الجلحاء من الشاۃ القرناء، حتیٰ کہ قصاص دلوایا جائے گا جو بغیر سینگوں والی بکری ہے، گھونی بکری، گھونی، حتیٰ قصاص دلایا جائے گا گھونی بکری کے لیے سینگوں والی بکری سے۔ دنیا میں سینگوں والی نے مارا ہے گھونی کو، وہ گھونی کیا ہوتی ہے؟ جس کے سینگ نہ ہو، تو اس کو مارا سینگوں والی نے، اس کے وہ ہتھیار ہیں، وہ بے ہتھیاری ہے، اس کو یہاں مارتی رہی ہے، تو قیامت کو ان کو دوبارہ جان دی جائے گی، تو جو ہے نا وہ گھونی تھی اس کو سینگ مل جائیں گے، کہ سینگوں والی کو سینگ ختم کر دی جائیں گے، پھر وہ قصاص لے گی، ہاں بھی تو ٹکرے مار اس کو۔ یہ ایک تمثیل بھی ہے، مثال بھی ہے۔ تو جن لوگوں نے لوگوں کے حق دبائے ہوئے ہیں جن قیامت کے حق ادا کرنے پڑیں گے، حتیٰ کہ گھونی بکری کو بھی قصاص بدلہ مل جائے گا سینگوں والی بکری سے۔ چلیے ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل یملی للظالم، ظالم کو مہلت دیتا ہے۔ اب لا یملی، مہلت دے، ظالم ظلم کر رہا ہے، اللہ مہلت دے رہا ہے، کر لے، اخیر قابو آئے گا نا۔ تو اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے دنیا کے اندر، فَإِذَا أَخَذَهُ، جب اس کو پکڑ لیتا ہے، لَمْ يُفْلِتُ، اس کو پہ چھوڑتا نہیں ہے۔ ہاں جس طرح جو نا یہ تیلی لوگ ڈالتے ہیں نا اس میں اپنے کولو کے اندر سرسوں کو، تو پھر اس کے اوپر گھماتے ہیں، وہ کولو کا وہ جو ہوتا ہے خاص لکڑ سی ہوتی ہے، تو وہ پھر سرسوں کو خوب پیستا ہے، کیوں بھی پیستا ہے نا، تیل نکالتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ پھر ظالم کو کولو میں ڈال کر پیسے گا واپس۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ظالم کو مہلت دیتا ہے، فَإِذَا أَخَذَهُ، جو اس کو پکڑ لیتا ہے، لَمْ يُفْلِتُ، اس کو چھوڑتا نہیں ہے، اس کو کولو میں ڈال کر پیستا پھر ظالم کو۔
پھر ثم کرا پھر پڑھی آپ نے آیت وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ تیرا رب کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے جب پکڑتا ہے قرآن بستی و شہروں والوں کو، وہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں، اللہ پھر ایسے ہی پکڑتا ہے۔ ان اخذہ علیم شدید، اس کی پکڑ دردناک ہے، سخت ہے۔ اللہ سے بدہ بشام توبہ ہی کرے، استغفار کرے، بچے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو بھی سلیمان نا چل بھی چل چل باب نصر الاخی ظالمن و مظلومہ، بیان ہے بھائی کی مدد کرنا، چاہے بھائی ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ یہ عربی محاورہ ہے کہ بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم۔ یہ پرانے زمانے میں تھی کہ اپنے کی مدد کرو، پاویں اچھا ہوئے تو پاویں ماڑا، پاویں ظالم تے پاویں مظلوم۔ آپ نے بھی وہی لفظ بولیا ہے، لیکن فرق کیتا ہے کہ ظالم کی مدد کی کرنی ہے انہوں ظلم تو روک دو، کہ مظلوم کی مدد کی ہے تو انہوں بچاؤ ظلم کرو۔ یہ لفظ آپ نے بھی وہی استعمال کیا ہے، معنی بدل دیے ہیں۔ اب ظالم کی مدد کیا ہوتی ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکو، اس کو سمجھاؤ، کہ مظلوم کی مدد کیا اس کے مظلوم کو بچاؤ۔ چلیے اچھا بھائی، تو جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک تاتالا غلامان، دو غلام، یہ لڑکے ہو، دو غلام لڑکے، ایک ہوتا عبد ہو غلام جو ہوتا خریدا ہوا، یہ غلام لڑکے، دو لڑکے لڑ پڑے آپس میں، ایک غلام لڑکا تھا مہاجرین کا، ایک لڑکا تھا انصار کا۔ فنادى المہاجر بالمہاجرون بالیال المہاجرین، تو مہاجر یا مہاجروں نے آواز دی، او مہاجرو، یہ ہوتا ہے استغاثہ، یا لل لام کو اسلام ہے استغاثہ مدد کے لیے، او مہاجرو ہماری مدد کو پہنچو، یا لل مہاجرین، او مہاجرو، او مہاجرو، ہم لوٹے گئے، ہم پیٹے گئے، او ہماری مدد کو۔ یہ کلمہ تھا جاہلیت کا، جس طرح آج کل ہم لڑ پڑے آپس میں، یہ پارٹیاں ہیں یا یہ قومیں ہیں تو بلاتے ہیں اپنی اپنی قوم کو، او فلانے او فلانے، یہ کلمہ ہے جاہلیت کا۔ تو کہا او مہاجرو ہماری مدد کو پہنچو، ونادى الانصاری، انصاری نے آواز دی، یا الانصار، اے انصاریو ہماری مدد کو پہنچو۔ تو یہ کلمہ سننا آپ بڑے حیران ہوئے کہ ہم نے اسلام پیش کیا ہے، مسلمان ہیں، امت محمدیہ، تو یہ الفاظ کون سے آگے، او مہاجرو، او انصاریو۔ تو فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گھر سے باہر تشریف لائے، فقال ما ھذا، فرمایا یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، یہ کیا شور ہے، یہ کیا ہے، ما ھذا، ہاں دعویٰ الجاہلیت، یہ کیا ہے دعویٰ جاہلیت والا، یہ کیا پکار ہے جاہلیت والی، یہ تو جاہلیت کی باتیں ہوتی تھی اس طرح کی، یہ کیا پکار ہے اہل جاہلیت والی۔ انہوں نے کہا لا لحیۃ اللہ، ایسی بات نہیں، ان اللہ انا غلامین اقتتلا، جی دو لڑکے لڑ پڑے آپس میں، فکاسا احدہم الاخر، اسے ایک دوسرے کو دھکا دیا ہے۔ اصل میں پیچھے سے کوئی آدمی اپنے دو ہاتھ سے نا کسی کو دھکا دے دے، مارے ایسا دو ہاتھ کر کے پچھلے پاسے اور دوبرے والے پاسے دھکا دے دے، وہ آدمی جا کے گر جاوے، یہ کاسا، تو ہم ان میں سے ایک دوسرے کو دھکا دیا ہے، مارا ہے، تو اس وجہ سے وہ لڑ پڑے آپس میں۔ فعلا فلا باسا، کوئی بات نہیں، ولینصر الرجل اخاہ، آدمی اپنے بھائی کی مدد ضرور کرے، ظالمن اور مظلوم، چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو، مدد کرے۔ ان کان ظالم، کہ وہ ظالم ہے، فلینھہ، اس کو روکے، اسے یہ ظالم ہے نا بھائی ظلم نہیں کرتے، نہیں مارتے، فإنہ لہ نصر، اس کی یہ مدد ہوتی ہے، وإن کان مظلوم، اگر وہ مظلوم ہے تو فلینصر، اس کی مدد کرے۔ تو ظالم کی مدد ہے ظلم سے روک دے، تو مظلوم کی مدد ہے اس کی ویسی مدد کرے ہی نہیں۔ تو یہ کام یہ نہیں کہ تم بلاؤ او انصاریو او مہاجرو، یہ غلط طریقہ ہے۔ چلیے للانصار ما دعوا دعوا اچھا، یہ وہی روایت ہے، یا رسول اللہ کا سا راجل من المہاجرین، ایک مہاجر آدمی نے مارا ہے ایک آدمی انصاری کو، دھکا دیا پیچھے سے، تو کہا دوا چھوڑ دو اس کو، یہ الفاظ چھوڑ دو، او مہاجر و انصاری، دو چھوڑ دو اس کو،
فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ، یہ کلمہ بدبودار ہے، اس میں جاہلیت کی بو آ رہی ہے۔ او انصاریو، او مہاجرو، جب آپ کہ او جاٹو، او رائیوں، او فلاں رجپوتو، یہ غلط بات ہے، یہ کلمہ بدبودار ہے۔ تو سنا اس کو عبداللہ بن ابی ابی نے، انہوں نے سن لیا عبداللہ بن ابی نے کہ اللہ کے نبی نے نا لڑائی بند کرا دی ہے، تو یہ روکا آپ نے۔ وہ چونکہ انصاری سی نا، انصاری کو مار پی سی، تو یہ عبداللہ بن ابی منافق ہے، یہ بھی انصاری سی، تو اس نے کہا فقالا، کہا قد فعلوا، انہوں نے یہ کام کیا ہے، ان مہاجروں نے یہ مارا ہمارے بندے کو۔ تو یہ تھا نا انصاری، منافق بھی تھا، اس کو یہ بات مل گئی، کہنے لگا واللہ لرجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، اللہ کے قسم اگر ہم لوٹ گئے نا مدینہ میں تو وہاں سے اعز بندہ اذل کو نکال دے گا، یعنی ہم ہیں عزت والے انصاری، یہ مہاجر ہیں اذل ذلیل، یہ باہر سے آئے ہیں، تو ہم وہاں پہنچے نا اپنے مدینہ میں تو ہم اعز ان اذل کو نکال دیں گے۔ انہیں کیا؟ عبداللہ بن ابی نے۔ قال عمر، عبداللہ بن عمر نے کہا دانی اضرب عنق هذا المنافق، مجھے چھوڑ دیجیے اللہ کے نبی، میں اسے منافق گردوں کاٹ دیتا ہوں، تو منافق آدمی ہے، میں اسے گردوں کاٹ دیتا ہوں۔ قال آپ ردا ہو، چھوڑ دے، سن تو آپ نے بات لی تھی، لیکن آپ بڑی حکمت سی، دانائی سی کہ ہماری بڑی غلطی نہیں ہے، میں جھگڑا کری نا، چھوڑ دے اس کو۔ لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل صحابہ، لوگ نہ باتیں کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو مار قتل کروا رہا ہے۔ آخر کلمہ ہوتا ہے نا عبداللہ بن ابی، لوگ کہیں گے کہ ایک ایسا بندہ ہے اپنے بندے مروا رہا ہے، یہ آپ کی حکمت سی، پاویں وہ گل غلط کی تھی انہیں۔ فرمایا لوگ باتیں نہ کریں اس طرح کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحاب کو قتل کرواتا ہے۔ چلیے قال وقال لا فرنا ولا فرزاك لهم أمرنا يبان ربنا دينار نجبر عبد الله قال قصر من هاجرين رجل من سرقتنا مثلثنا وقال خدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم دعونا فإننا، ایک مہاجر آدمی نے ایک انصاری آدمی کو دھکا دیا، مارا، اللہ کے نبی کے پاس آیا تو سوال کیا قصاص، جب نے قصاص دلواؤ، تو آپ نے فرمایا دعوہا، چھوڑ دو اس بات کو، فإننا منتنا، یہ بات بدبودار ہے۔ قائب نے منصور نے اپنی روایت میں عمر نے کہ سنا میں جابر سے، وہاں الفاظ جابر سے ہے، یہاں تو ان جابر تو وہاں سمیت جابر۔ چلیے باب تراحم المومنین وتعاطفہم وتعاضدہم، بیان ہے مومنین کا آپس میں رحم کرنا، شفقت کرنا، آپس میں ایک دوسرے کا بازو پڑھنا، یعنی مومن کے لیے آپس میں رحم کریں، ترس کریں، شفقت کریں، ایک دوسرے کا سہارا دے، بازو بنیں۔ چلیے ابو سلمہ قال مبارك ابن ابن ادريس ابو سلمہ قال له جبر بن ابي هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن والبنيان، آپ نے فرمایا مومن کے لیے ایسے ہے کل بنیان جس طرح کہ عمارت ہوتی، بنیان دیوار عمارت، اینٹ لگی نا بے شمار، یہ شد و بعض و بعض، وہ جو عمارت ہے اینٹیں ہیں بعض کو مضبوط کرتی ہیں، اس طرح مومن آپس میں اکٹھے رہ کر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ چلیے قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمر بن زكريا أن شبان نعمان بن بشير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في زواد وإبراهيم آپ نے فرمایا مثال مومنین کی آپس میں محبت کرنا، آپس میں رحم کرنا، آپس میں شفقت کرنا، مثال جسم کی ہے۔ اذا اشتکا منہ عضو، جب جسم کا ایک عضو، ایک حصہ بیمار ہو جائے، تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، تو تمام جسم بے قرار ہوتا ہے بیداری سے اور بخار سے۔ ایک چھوٹی جی نا انگلی یہ دکھتی ہوئے چپ جائے ٹھنڈا کی ہوتا، پھر تمام جسم بے قرار ہے نا۔ اس طرح مومن کے لیے کہ جب اس کا ایک عضو بیمار ہوتا ہے، تداعی لہ بے چین ہوتا ہے اس کے لیے تمام جسم بالسہر بیداری نیندری ہوندی، والحمى اور بخار سے۔ چلیے من النبي صلى الله عليه وسلم من أبي قال أنا بكر بن شيبة وأبو سعيد الشدي قال أنا وكيل مشينا شيطان من مشينا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنون قال رجل واحد من واحد أن يستبر أصلا تدعى النساء الجسد بلا هم وسهل قال المؤمن بلا نوار قال رسول الله محمد بن عبد الرحمن أنا كل من قال دسنا بلا نوار قال أن أكرم من الأماشي خاصمة
اور نعمان ابن بشیر آپ نے فرمایا مسلمان ایک آدمی کی طرح ہے، اگر آنکھ کو تکلیف ہو تمام کو تکلیف ہوتی ہے، اگر سر کو تکلیف ہو تمام کو تکلیف ہوتی ہے۔ چلیے ناہی عن السباب بیان ہے، منع ہے گالی گلوچ کرنا آپس میں۔ ہاں آپ نے فرمایا المستبان، آپس میں گالی گلوچ کرنے والے دو آدمی، ما قال جو وہ کہہ رہے ہیں، دو گالی گلوچ کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں دونوں برابر ہیں، فعل البادی لیکن آغاز کرنے والے پر گناہ زیادہ ہے، ما لم یعد المظلوم ہو، جب تک مظلوم نہ زیادتی کرے۔ ان دو آدمی نہ آپس میں گالی نکال رہے ہیں، دو نکال رہے ہیں برابر ہیں، لیکن جو جس نے پہل کی ہے اسے گناہ زیادہ ملے گا۔ ہاں جب تک مظلوم نہ زیادتی، جب مظلوم برابر ہو گیا اس کے پھر تو برابر ہی ہو گیا نا۔ تو بہر گالی کا آغاز کرنا یہ بہت بری بات ہے، اس واسطے آدمی گالی گلوچ سے بچے۔ جی باب استحباب العفو والتواضع، بیان مستحب ہے معاف کر دینا، عاجزی کرنا۔ ہاں آپ نے فرمایا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ نہیں بڑھاتا بندے کو معاف کرنے میں مگر عزت کے اندر، اور کوئی آدمی اللہ کے واسطے عاجزی نہیں کرتا مگر اللہ اس کو اونچا کر دیتا ہے، بندہ نیواں پڑے اللہ اونچا کرتا ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ چلیے باب و تحریم الغیبت، غیبت کا حرام کرنا، کسی کی چغلی غیبت پیٹھ پیچھے باتیں کرنی حرام۔ چل آپ نے فرمایا جانتے ہو غیبت کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ رسول عالم، اللہ رسول خوب جانتے۔ فرمایا ذکروں کا آخا کا بھی بیکرا ہو، پھر اپنے بھائی کو اس طرح بیان کرنا جس سے وہ کراہت کرتا ہے۔ یہ بھائی صاحب نے نہیں اس کی مذمت کی باتیں کر رہے ہیں، خلاف باتیں کر رہے ہیں، پھر اپنے بھائی کو ایسی باتوں سے یاد کرنا جس سے وہ کراہت کرتا ہے، اس سے ہوتا ہے۔ آپ کر رہے ہیں باتیں سامنے ہی نہیں، ہاں سامنے آئے پھر بولتے نہیں ہیں۔ تو کہا گیا جی افرائیت ان کان فی اخی معقول، اگر میرے بھائی میں وہ باتیں ہوں جو میں کہہ رہا ہوں، قال فرمایا ان کان فی ما تقول، اگر اس میں وہ باتیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں پیٹھ پیچھے، فقط ایک تبتا ہو تو تو نے اسے غیبت کی، پھر بھی غیبت ہے، یہی تو غیبت ہے، اس میں باتیں ہیں آپ بیان کر رہے ہیں کہ غیبت کی ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ، اگر اس میں باتیں ہیں ہی نہیں، اس میں خرابیاں ہیں ہی نہیں کہ آپ بیان کر رہے ہیں، فقط بہتا ہو تو نے اس پر بہتان جڑ دیا ہے، یہ بہتان ہے، جھوٹ بارا ہوا، یہ بہتان ہے، اگر بات اس میں ہے نہیں تو آپ کر رہے ہیں یہ بہتان ہے، اگر اس میں عیب ہے آپ بیان کر رہے ہیں سامنے وہ نہیں تو یہ غیبت ہوگی۔ چلیے بشارت من صدر اللہ تعالیٰ علیہ کی دنیا بے یسر علیہ فی الآخرہ، بیان ہے اس آدمی بشارت کہ جس پر اللہ تعالیٰ دنیا میں گناہ پر پردہ ڈال دیا، دنیا میں اللہ اس کے اوپر آخرت میں پردہ ڈال دے گا۔ کہ جس بندے نے دنیا میں گناہ کیا ہے کہ اللہ نے ڈال دیا پردہ، کسی کو معلوم ہی نہیں ہوا۔ فیصلہ ہوتا نا، ہم گناہ کر لیتے ہیں بعض دفعہ کہ اللہ گناہ ہمارا چھپاتا ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، کہ گناہ چھپ گیا حتیٰ کہ ہم مر گئے، گناہ ظاہر ہی نہیں ہوا۔ تو جس کا گناہ اللہ نے دنیا میں چھپا لیا، اللہ قیامت کو بھی اس کا گناہ چھپا دے گا، پردہ پوشی کرے گا۔ چلیے ہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یسر اللہ علی عبد فی الدنیا، اللہ کسی بدے گناہ نہیں چھپاتا دنیا میں، الا سترہ اللہ یوم القیامہ، مگر دن قیامت اس کا گناہ پھر چھپا لے گا۔ جب یہاں چھپا لیا گناہ، یہاں تو موقع تھا نا، تو اللہ دنیا آخرت میں بھی چھپا دے گا، نہیں ظاہر کرے گا۔ وہ پڑھتا آتا نا حدیثیں آ رہی ہیں کہ اللہ اس کے تمام اس کو اپنے سامنے لائے گا، منوائے گا، اور بندے تو نے گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ سب مانے گا۔ اللہ فرماتا تیرے گناہوں پر میں نے دنیا میں پردہ ڈالا تھا، چھپایا تھا، تو اب بھی میں پردہ ڈال رہا ہوں، معاف کر رہا ہوں۔ چلو
عن ابي بن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاه والسلام وكان من ولا يسر الله يوم القيامه. کوئی بندہ کسی بندے گناہ نہیں چھپاتا دنیا میں مگر اللہ اس بندے گناہ چھپائے گا دن قیامت میں، پردہ پوشی کرے گا. باب مدارا میں یہ تفاحش ہیں کی باب پڑھیا باب مدارات و میت کی فوشہ ہو، بیان ہے چاپلوسی کرنی، دل جوئی کرنی اس آدمی سے جس کی فوج سے بندہ ڈرتا ہو بچتا ہو. ایک بندہ نا بد اخلاق جا گندا ہے تے او دے خرابی تو فوج تو بندہ بچتا ہے، او دے سامنے ذرا نرم بیان کر دے، نرم بیان نہیں نرمی سے بات کر رہا، تو یہ ہوتا ہے مدارات، دل جوئی کرنا، خاطر مدارت کرنا، اس سے نرمی کرنا. حالانکہ ہے بندہ گندا، صرف وہ گاندے کو بچنے واسطے سامنے اچھی طرح بول لینا، یہ ہے مدارات. بیان ہے خوش حقل، خوش بھی کرنا اس آدمی سے جس کے فوج سے آدمی ڈرتا ہو. چلیے ہاں. تو ایک آدمی نے اجازت مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا اس کو اجازت دے دو. فلبیسا ابن عشیرہ، یہ قبیلے کا برا آدمی ہے. آپ نے اپنے گھر میں کہا کہ قبیلے کا یہ برا آدمی نو آن دو. آپ نے انہوں برا ہی کیا نا کہ قبیلے وہ شاید منافق ہوئے گا، منافق. تو مطلب صرف تو سنبھل جاؤ، بندہ اچھا نہیں تو اس کو اجازت دے دو، تو یہ قبیلے کا برا بیٹا برا آدمی ہے. یا فرما برا آدمی قبیلے کا، جب داخل ہو گئے آپ پر اللہ له القول، اس سے آپ نے نرم نرم باتیں کیا، اس سے آپ نے باتیں نرم نرم کی. بات سمجھے، کول آ گیا آپ دے تو نرم باتیں کی آپ نے. رشا فرماتی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ قلت له الذی قلت، اس کو آپ نے کہا جو کہا. ثم علمت له القول، اس سے آپ نے نرمی کی باتیں کی. آپ نے کیا برا آدمی سی یہ سامنے آیا تو اسی بات نرم نرم، یہ کیا بات ہے. والا یا عائشہ عائشہ ان شر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ، لوگوں سے بدترین مرتبے کے لحاظ سے اللہ کے ہاں وہ دن قیامت کے ہوگا. من وعدہ ہو ترک الناس، جس کو لوگ چھوڑ دیں، جس کو لوگ چھوڑ دیں اس کے فوج سے بچتے ہوئے. فوج سے مطلب ہے کہ میں سامنے برا بولنا کہ لوگ میرے قریب آؤں گے نہیں نہ ہوں گے. تو جس کو لوگ چھوڑ جائیں اس کے فوج سے بچتے ہوئے وہ برا آدمی ہے. اس واسطے سامنے میں برا آدمی کہنا نہیں ٹھیک ہے، کہنا کہ برا آدمی سی سمجھاؤ واسطے کہ میں ان سخت بولتا، میں برا بولتا، اچھی بات نہیں سی. بدترین لوگ مرتبے کے لحاظ سے اللہ کے ہاں دن قیامت کے وہ ہوا من وعدہ ہو، جس کو لوگ چھوڑ جائیں اتقا فوشی، اس کے فوج سے بچتے ہوئے. یہ اسی بولے پتہ نہیں کی بولے گا. جی قال حدثنا محمد بن رافع بن محمد بن كلاب بن عبد من مؤمن من قدر في اهل السنه مسلم انا غير انه قال فسر قوم نقوم وابن عشيره چل بس کریے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. برحمتک یا ایسے نشانی کو دے گا، نشانی ہاں جی نشانی ہے کہ نہیں کوئی؟